وسلم۔ دیکھیے آج کیا ہے، پیر شریف ہے، اور 2024 کی قسمت دیکھیے، اس کی شروعات ہی حضور کی بلاشیر سے ہو رہی ہے، سمجھے؟ آج 2024 کی پہلی تاریخ ہے اور دن ہے پیر شریف، تو اس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس سال میں ہم سب کے لیے خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں خوب عبادتیں، نماز، روزے، اور اللہ نے جس کو حج کی استطاعت دی اس کو حج بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے مرتے دم تک، نیت کر لیجئے، نیت پر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہمارا بیان قرآن پاک میں چل رہا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس میں ایمان والوں کی، تقوی و پرہیزگار لوگوں کی صفاتیں، کوالٹیز، ان کے گڑ بتائے گئے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو صبح فجر میں بھی آپ نے کچھ بیان سنا تھا نماز کے تعلق سے، تو پھر بھی تھوڑا سا اور بیان کرتے ہیں۔ رب کائنات ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کر کے پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سنیے جناب۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ اور بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر، مرے دل سے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں پوری محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو یہیں سب رہ جائے گا، وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کوئی بھی دینی کام ہو ہمیں دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کیوں لوگ کیا دے پائیں گے؟ کچھ نہیں دے پائیں گے۔ اور سنیے، نماز جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ پارہ نمبر 6 میں رب کائنات فرماتا ہے، 16 میں، پارہ نمبر 16 ہے یہ۔ رب کائنات فرماتا ہے تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، یعنی نمازوں کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ جو نماز چھوڑتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایمان، اس کے بعد نیک عمل اور توبہ سچی، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو جنت میں بندے کو لے جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح دو رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیں، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سمجھو سر پہ گناہوں کی گٹھری رکھی ہوئی ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ گٹھری گر جاتی ہے، ہماری گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ بندہ دن و رات میں اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ غسل کرے، تو اس کے جسم پر کچھ میل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جو دن رات میں 5 مرتبہ نہا لے تو اس کے تو بالکل بدن پہ میل رہے گا ہی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جب بندہ سچے دل سے، سچے من سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بری کر دیتا ہے، پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو نماز ہے۔ جب وضو بندہ کرتا ہے تو جب وضو کرتا ہے تو ہر اندر سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، گناہوں کی گندگی وضو سے نکل جاتی ہے۔ جب گناہ نکلیں گے تو بیماریاں بھی نکل جاتی ہیں۔ تو وضو سے رہا کریں، شام کو سوتے وقت وضو بنا لیا کریں،
رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر انتقال ہو گیا تو پھر شہیدی کا درجہ ملے گا، شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور سنیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی، مداومت کا مطلب یہ کنٹینیو، زندگی بھر لگاتار مسلسل نماز پڑھتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نماز ہم کو پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہیے۔ اور سنیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا۔ جہنم کے دروازے پر نام لکھ جائے گا۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے ادھیکاری ہوتے ہیں تو ان کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ روم اب ان کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اب بتائیے، ہم نماز چھوڑتے ہیں تو جہنم کے دروازے پہ ہمارا نام لکھ دیا گیا، نتیجہ رزلٹ آپ کے سامنے گیا ہے، مطلب وہ اپارٹمنٹ ہمارا ہو گیا، وہ کمرہ جہنم کا ہمارا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے کسی قیمت پر بھی، ورنہ جہنم پہ ہمارا نام لکھ جائے گا۔ اب آگے سنیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا فصل، وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے رزق میں سے ہمارے راستے میں اٹھاتے ہیں۔ تو جب بھی ہم خرچ کریں یہ نہ سمجھے میں نے خرچ کر دیا، ارے اللہ ہی کا تھا اور اللہ ہی کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہاں پر رب کائنات نے فرمایا جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو، سب خرچ نہیں کرنا ہے، یعنی خود بھی موج لو، خود بھی کھاؤ پیو، اور پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ بھی کر دو۔ سب نہیں کرنا ہے، کچھ خرچ کرو، تھوڑا جو بچ رہا ہے اس کو خرچ کر دو۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا کرم ہے، خود مال دے رہا ہے اور خود بھی خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، ہم اسی کا مال اسی کے راستے میں لگا رہے ہیں اور پھر نیکیاں بے حساب مل رہی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں خود بھیگ دے اور یہ کہے منگتے کا بھلا ہو۔ آگے آئیے، تو ہم کو حساب سے خرچ کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل کنجوس بن گئے، گلے میں ہاتھ بندھے پڑے بالکل ہل ہی نہیں رہے ہاتھ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب بالکل دریا بہا دیے، بال بچوں کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں اور آ گیا کٹورا ہاتھ میں۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ سنیے، رب کائنات فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، مطلب کہ جیب میں ہاتھ جا ہی نہیں دیا نکالنے کے لیے، گلے میں بندھ گیا ہاتھ، ایسے ہی مت رہو کہ بالکل گلے میں ہاتھ بندھ گئے، چھٹی نہیں رہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ایسا بھی مت کرو کہ پھر سب خرچ کر دو، پھر کہو ہائے میں نے کیا کرا ہے، اب میں کیا کھاؤں گا۔ حساب سے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ وہ صدیق اکبر تھے، ان کی شان الگ تھی، سمجھے، جو سب کے سب ہی لے آئے۔ ماشاءاللہ ان کا عرس پاک بھی آنے والا ہے، 21-22 تاریخ میں ان کی عرس کی تاریخ ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، اب واقعہ بھی ہے اور موسم بھی ہے اور موقع بھی ہے، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی یہ کمپٹیشن رہتا تھا کہ مجھے ابو بکر سے آگے نکلنا ہے، ہر بات میں ابو بکر بازی مار جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے سوچا، میں سوچتے رہے اور وہ جگاڑ بناتے رہے اور محنت میں تھے، طاق میں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ کے موقع پر کہ کچھ نہ کچھ خرچ کیجیے آپ لوگ، جنگ کے لیے ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ اب میں ابو بکر صدیق سے آگے نکلنا۔ کمپٹیشن پہلے بھی ہوتا تھا، کمپٹیشن آج بھی ہو رہا ہے، مگر پہلے ہوتا تھا آخرت کے لیے، اب ہو رہا ہے دنیا کے لیے۔ تو ابو بکر حضرت عمر فاروق اپنے مال کا 50-50 کر لیا، 50 گھر پہ چھوڑا ہے اور 50 لیا، مطلب آدھا حصہ مال کا، ساری چیزوں کا آدھا گھر پہ چھوڑا اور آدھا لے آئے حضور کی بارگاہ میں، اور شان سے آئے، اور دل میں سوچے تھے آج میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل گیا۔ تو حضور نے فرمایا عمر فاروق کیا کیا لے آئے، کیا لے آئے؟ کہ یا رسول اللہ سب چیز کا آدھا کر دیا، آدھا گھر پہ، آدھا اللہ اور رسول کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت عمر فاروق نے آدھا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق لے آئے سب سامان، حضور نے فرمایا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب چیز لے کے آ گئے. یہ سل بٹنا ہوتا ہے جس پر مسئلہ پستا ہے, جھاڑو اوڑو سب لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے بھائی ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں. سمجھے؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہم کو یہ عقیدہ دیا ہے. مگر وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان تھی, بہت زیادہ کنٹریبیوٹ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا مذہب اسلام میں. سمجھے؟ مذہب اسلام میں بہت خرچ کیا. جو مسجد نبوی ہے جہاں پر ایک رکعت کی 50,000 ثواب ملتا ہے. کتنا؟ ایک رکعت کا 50,000 رکعت ثواب ملتا ہے. وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی اس کی زمین. بہت حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں ہیں ہم تک اسلام پہنچانے میں. اور تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضور نے فرمایا میں نے سب کا دنیا میں بدلہ چکا دیا, سب کا, ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر. اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا. بہت بڑا مقام ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خرچ کریں راہ خدا میں, جتنا بھی اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے, سب نہیں خرچ کرنا ہے. ایک آیت اور سن لو بس, اس کے بعد بیان مکمل. رب کائنات فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ترجمہ ہے اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. یعنی ایمان والوں کی یہ نشانی ہے. نہ تو عام مسلمانوں کی بات ہے, یہ عام مسلمان نہ تو ایک دم بالکل ہاتھ باندھ کے رکھتا ہے, نہ ایک دم بالکل سب کا سب دے دیتا ہے, بیچ میں. یعنی خود بھی کھاؤ اور راہ خدا میں بھی خرچ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اس میلاد شریف کو, اس بیان کو, اس نماز عصر کو قبول منظور فرمائے. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے. لو صاحب بیان بھی 12 منٹ ہو گیا, بعد میں